السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں ماہ محرم کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین نفل روزے اللہ کا مہینہ ماہ محرم کے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی خاتم الانبیاء اور سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلوات کے بعد، ماہ محرم بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں تحریر میں آسمان اور زمین کی تخلیق کے دن سے ہی 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، اس لیے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ حرمت والے مہینے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مسلسل ہے، جبکہ جمادی الاول اور شعبان کے درمیان مضی کبیر کا ماہ رجب ہے، یعنی چوتھا حرمت والا مہینہ۔ بخاری 2958۔ حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے پرہیز کرے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ سنگین ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم کی تفسیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم یعنی سال کے تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو مزید خصوصیت دی اور ان کا احترام دیگر مہینوں سے زیادہ بناتے ہوئے ان میں کی ہوئی نیکی یا بدی کو دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت دی۔ اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ فرمانے باری تعالیٰ فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہینوں میں ظلم کرنے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اگرچہ ظلم کسی بھی وقت ہو وہ ایک جرم ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں ظلم کو مزید سنگین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اہمیت دینے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ کو اپنا چنندہ بنایا، چنانچہ فرشتوں میں سے رسول بنائے، لوگوں میں سے رسول چنے، کلام اور گفتگو میں سے اپنے کلام کو چنا، زمین پر مساجد کو اعلیٰ مقام بخشا، مہینوں میں رمضان اور حرمت والے مہینوں کو عظمت بخشی، دنوں میں سے جمعہ کے دن کو اہمیت دی، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو شان سے نوازا۔ اس لیے تم بھی ان چیزوں کا عظمت کا اعتراف کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، اور ان چیزوں کی عظمت کا اعتراف بھی اسی طرح ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار اہل علم اور دانش کو سکھایا ہے۔ انتہائی مختصر، ماخوذ از تفسیر ابن کثیر، سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین نفل روزے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین نفل روزے اللہ کے مہینے ماہ محرم کے ہیں۔ مسلم 1982۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا مہینہ اعزاز تعظیم کے لیے ہے۔ القاری کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ پورے ماہ محرم کے روزے مراد ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورا مہینہ روزہ نہیں رکھے۔ چنانچہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث میں ماہ محرم کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، پورے مہینے کے روزے رکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی بات ملتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں وحی کی گئی ہو،
جس کی وجہ سے آپ اس مہینے کے روزے کثرت سے نہیں رکھ پائے۔ ماخوذ از شرح مسلم از نووی۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ اور وقت کو چاہتا ہے اسے اپنے ہاں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں، مختلف جگہوں اور اوقات کی فضیلت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دنیاوی فضیلت، دوسری قسم دینی فضیلت۔ دینی فضیلت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم و فضل فرماتے ہوئے اطاعت گزاروں کے لیے اجر و ثواب بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کے دیگر مہینوں پر فضیلت، اسی طرح 10 محرم کی فضیلت، ان تمام اشیاء کی فضیلت کا تعلق خالصاً اللہ تعالیٰ کے اپنے نیک بندوں پر فضل و کرم اور احسان پر ہے۔ انتہائی قواعد الاحکام۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ واللہ عالم۔ ماخذ اسلام سوال و جواب۔ محترم سامعین، یہ چینل 4 زبانوں میں دستیاب ہے: انگلش، اردو، عربی اور ہندی۔ This channel offers international guidance for students, job seekers, project seekers, and even those seeking spiritual enlightenment. Please subscribe to the channel and press the bell icon to receive timely notification. Like and share the videos to benefit others. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.